غاروں میں جب ماں اپنے بچوں کو لوری دیا کرتی تھی تو وہ بھی شاعری ہی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب ہماری زبان نے ترقی کی تو ادب میں جو صنف سب سے پہلے جنم لیتی رہی وہ شاعری ہے، کیونکہ وہ ہمارے جذبات کے سب سے قریب ہوتی ہے، ہمارے دل کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ حضور پر شاعر ہونے کا الزام محض اسی لیے لگا تھا کیونکہ قرآن میں ردم موجود ہے۔ ردم سے میری مراد بیلنس ہے، اور بیلنس خوبصورتی ہے، بیلنس از بیوٹی۔ عالمین، یوم الدین، نستعین، وللضالین، تو یہ ہے ردم، یہ ہے بیلنس۔ اس لیے کہتا ہوں بیلنس از بیوٹی، کیونکہ کسی کی ناک بہت خوبصورت ہے، آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن اگر ان کو ایک فیس میں جمع کیا جائے تو کبھی وہ خوبصورت نہیں لگتی، صرف اس لیے کہ اگر ان میں بیلنس نہ ہو تو۔ اور اگر بہت نارمل سی چیزیں ہیں لیکن اگر انہیں بیلنس میں رکھا جائے تو وہ خوبصورت ہیں۔ تو شاعری کا سب سے اہم ایلیمنٹ بیلنس ہے، ہارمنی ہے، سیمیٹری ہے۔ 1.5 سال کا بچہ بھی ردم پر ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا شاعری کا تعلق ہماری روح سے ہے، اور اس کے بعد زبان میں جب اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اس کے ردم کو بہتر بناتے ہیں تو خوبصورت شاعری جنم لیتی ہے۔ خواہ انگریزی شاعری ہو، اردو ہو، عربی یا فارسی شاعری، سب سے پہلے اصناف سخن میں اسی نے حصہ ڈالا۔ اردو کا ولی دکنی ہو یا انگریزی کا جیفری چوسر ہو، یا جیفری چوسر سے بہت پہلے بیوولف کا نامعلوم لکھاری ہو، شاعری ہی ہمیشہ ادب کی دلہن رہی ہے۔ تو دوستو، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں شاعری کی کچھ ڈیفینیشنز، خاص طور پہ ورڈزورتھ اور میتھیو آرنلڈ کی مشہور ڈیفینیشنز شاعری کے حوالے سے۔ شاعری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، خواہ وہ اردو شاعر ہوں یا انگریزی شاعر ہوں۔ اردو شاعروں نے شعر کو کیوں اتنی اہمیت دی کہ کبھی کبھار تو انہوں نے اپنی زندگی پر شاعری کو فوقیت دی، یہ اتنی اہم صنف کیوں ہے۔ پھر ہم بات کریں گے ایلیمنٹس آف پوئٹری پر، جانرز آف پوئٹری پر۔ تو آج کا لیکچر مکمل طور پر انٹروڈکشن ٹو پوئٹری کے حوالے سے ہوگا، اور آپ مکمل طور پر جان پائیں گے کہ شاعری اصل میں ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ نثر سے کیوں کر مختلف ہے۔ شہنشاہ غزل میر تقی میر کا ایک شعر سنیے۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ آتش کا شعر دیکھیں۔ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ ایک شعر اور دیکھ لیجئے ابراہیم ذوق کا۔ رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو ہے یہی 2 پشت 4 پشت۔ تو یعنی شاعروں نے شاعری کو اس لیے بھی اہم جانا کہ یہ ان کے غم و اندوہ کا اور جو احساس فنا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، یہ ہمیں زندہ رکھے گی۔ تو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ برٹرنڈ رسل نے بھی ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ شاعروں کو جیلوں میں پھینکا گیا، کبھی زہر کے پیالے دیے گئے، کبھی سردار بدنام کیا گیا، لیکن انہوں نے شاعری ترک نہیں کی۔ سنا کی نوک کبھی شاخ دار پر محسن، سخنوروں کو ملے ہیں مشقتوں کے صلے۔ یا حسرت کا مشہور شعر دیکھیے۔ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ یعنی پتہ چلا کہ ان کے تکلیف کے لمحات میں شاعری ان کی مدد کرتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کی ڈھارس بندھاتی ہے۔ ڈوبتی ناؤ میں سب چیخ رہے تھے تابش، اور مجھے فکر غزل میری مکمل ہو جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ جذبات کے بہاؤ کا ایک ذریعہ بنتی ہے اور تسلی تشفی دیتی ہے ایک شاعر کو۔ گالیاں دیں نہ کسی شخص سے منہ ماری کی، جب بھی دکھ پہنچا مجھے میں نے غزل جاری کی۔
تو دوستو اب تک آپ نے دیکھ لی شاعروں کے نزدیک شاعری کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے شاعری جو ہے وہ دوبارہ سے زندگی کو تخلیق کرتی ہے، اس دنیا کو نئے رنگ اور نئے ڈھب سے اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتی ہے، اور انہیں عام سی جو زندگی کی چیزیں ہیں ان کو کس طرح خاص دکھائی دینے لگتی ہیں جب شاعر وہ بات کرتا ہے۔ یعنی یہ کائنات جو ہے وہ رف بنائی گئی، را بنائی گئی، اور اس کو ریفائن کر کے، خوبصورت کر کے، بیوٹیفائی کر کے ایک شاعر پیش کرتا ہے، تو یہ بھی ایک نئی کائنات بنانے کے برابر کا کام ہے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے، یوں ہے۔ تو آئیے ڈیفینیشنز پر چلتے ہیں۔ پہلی ورڈزورتھ کی مشہور ترین ڈیفینیشن دیکھیے، دی اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس۔ یہاں تک لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو یاد ہوتی ہے، دی اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس۔ پہلا حصہ اس ڈیفینیشن کا بہت سادہ ہے کہ جب انسان بھر جاتا ہے، اس کے احساسات بھر جاتے ہیں اس میں، اور وہ شیئر کرنا چاہتا ہے کسی سے اور اسے کوئی مل نہ رہا ہو، تو پھر اس کا اسپونٹینیس خود بخود اوور فلو ہوتا ہے، یعنی کہ اسے سوچ کے فلو نہیں کرنا پڑتا، بتانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ آنسوؤں کے ذریعے یا لفظوں کے ذریعے بہہ نکلتے ہیں احساسات، تو وہ شاعری ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک نقطہ غور کیجئے کہ صرف فیلنگز کا اظہاریہ نہیں ہے، اوور فلو نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بہت اہم ہے، پاورفل اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلنگز تو بچے کی بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اظہار کرتا ہے، فیلنگز آپ کی بھی ہو سکتی ہیں، آپ بھی اس کا اظہاریہ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، ماں سے کرتے ہیں، کسی رشتے سے کرتے ہیں، لیکن دوستوں وہ پاورفل فیلنگز نہیں ہوتی، وہ ایسی فیلنگز نہیں ہوتی جو دیر پا ہوں، جو بہت دیر ٹھہر سکیں، بلکہ وہ ٹرانزٹری ہوتی ہیں، فلیٹنگ ہوتی ہیں۔ آج غم ہے، کل ٹھیک ہو گیا، وہ پاورفل فیلنگ نہیں ہے۔ یہ وہ فیلنگز ہیں جو شاعری میں بیان ہونی ہی چاہیے، جو یونیورسل فیلنگز ہوں اور جو دیر پا ہوں اور جو دوسروں کی بھی ہوں۔ یہ ہیں پاورفل فیلنگز جو لٹریچر میں آتی ہیں۔ اٹ ٹیکس اٹس اوریجن، اور شاعری اپنا اوریجن رکھتی ہے، اپنا سورس رکھتی ہے۔ اب شاعری کا ماخذ ہوتا ہے وہ ایموشنز جو کہ ٹرنکویلٹی میں جمع کیے جائیں، سکون میں جمع کیے جائیں، پیس میں، کیونکہ شاعری سکون مانگتی ہے، جنوں مانگتی ہے۔ شاعری سکون میں ہی جمع ہو سکتی ہے۔ لٹریچر کا کوئی بھی بڑا کام یا کوئی بھی بڑا کام سکون میں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، اینکشیس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ تو شاعری بھی ٹرنکویلٹی میں، پیس میں ہوتی ہے۔ جیسے اس کی ایک نمائندہ نظم ہے ورڈزورتھ کی، ڈیفوڈلز۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پرانا واقعہ، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے کہ وہ کس طرح ڈورتھی سے اس نے لیا تھا یا اس کی ڈائری سے چوری کیا تھا وہ واقعہ جو اس کے ساتھ سیر کر رہی تھی، اس کی بہنا، اس پر ہم ابھی نہیں بات کر رہے، لیکن وہ ایک پرانا واقعہ ہے۔ ڈیفوڈلز دیکھے اور اس کے بعد اس نے اس پر شاعری کی، لیکن شاعری اس وقت کی جب یہ پرسکون تھا، اور جب وہ واقعہ ہضم ہو چکا تھا اور ایک نئی صورت میں فلاسفیکل تھاٹ بن کے سامنے آیا تھا۔ شاعری وہ نہیں ہے کہ آج آپ نے کوئی واقعہ دیکھا اور اس پر بیٹھ لکھ گئے، وہ بڑا امیچور ہے ابھی، اور اسے پوئٹری کی زبان میں وومیٹنگ کہتے ہیں، کہ جس طرح آپ نے واقعہ دیکھا اسی طرح صفحے پر لکھ دیا، یعنی خبریہ ٹائپ کی شاعری ہو گئی۔ شاعری وہ ہے کہ واقعہ آپ کے ذہن میں موجود رہا، آپ کے لاشعور کا حصہ بنا، اور اس میں مختلف میچورٹی کے پہلو جمع ہوتے رہے، اور 1 سال بعد 2 سال بعد وہ فلاسفیکلی صفحہ کرتاس پر آ گیا، تو وہ شاعری ہوئی۔ تو دوستو اسپونٹینیس اوور فلو، خود بخود بہہ نکلے۔ اینشینٹ مارنر میں جیسے مارنر کہانی سنانے کے لیے کسی بھی شخص کو پکڑ لیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص میری کہانی سنے گا، اور جب مجھ پر کہانی سنانے کا دورہ پڑتا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو میں کسی کو بھی پکڑتا ہوں اور وہ میری کہانی سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے شاعری۔ پاورفل فیلنگز ہونی چاہیے، یعنی پرماننٹ فیلنگز جو آپ میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، اور دوسری بات کہ وہ فلاسفیکل ہونی چاہیے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ دوسری جو مشہور ڈیفینیشن ہے شاعری کی وہ میتھیو آرنلڈ کی ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach۔ انسانی لفظ نقطۂ عروج پر
اور نقطۂ تکمیل تک پہنچ کر جس خوبصورتی سے جو بات لکھیں گے وہ شاعری ہوگی. تو یہ ہے پرفیکٹ فارم. ناول میں اتنی خوبصورت لفظوں کا انتخاب ڈکشن نہیں ہو سکتا، پروز میں نہیں ہو سکتا. شاعری بہترین لفظ جو انسان نے آج تک پیدا کیے ہیں ان تک پہنچتی ہے. چناؤ ہوتا ہے بہترین لفظوں کا. ایک بات کرٹیسزم آف لائف، یہ بہت اہم بات ہے. کرٹیسزم آف لائف یہ ہے زندگی پر تنقید. تنقید کا مطلب یعنی اس کے تنقیص بھی اور اس کی تحسین بھی. یعنی ایک درخت شاعری میں درخت کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے گا کہ اس کا نیا زاویہ نظر آئے گا. درخت کے پتے تسبیح کرنے والے زبان نظر آنے لگے گی آپ کو. تو اس طرح کے فگریٹو لینگویج یوز کر کے شاعر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دنیا کو نئے انداز میں پیش کرتا ہے. کہیں کہیں مبالغے کا، ہائپربلی کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور کہیں کہیں اگر کسی نیگیٹیوٹی کو لے رہا ہے، ڈیتھ کو لے رہا ہے، تو اس کو اتنا نیگیٹو بیان کرتا ہے کہ انسان اس کو بھی نئے زاویے سے دیکھ کر ہارر میں آ جاتا ہے. یہ ہے کرٹیسزم آف لائف، یعنی زندگی کو زیادہ گہرائی سے دیکھنا. یہ ہے کرٹیسزم آف لائف. لیکن یہ کرٹیسزم آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جناب آپ نثر میں کرتے ہیں، کیونکہ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنقید ہو، گہرائی سے دیکھا جائے زندگی کو، لیکن انڈر کنڈیشنز. کچھ شرائط ہیں شاعری کی، فکسڈ. کہاں سے آئی ہیں یہ شرائط؟ فکس کی گئی ہیں فار سچ کرٹیسزم، ایسی آبزرویشن کے لیے. گہرائی میں دیکھنا ہے لیکن کچھ شرائط کے مطابق دیکھنا ہے. وہ شرائط کہاں سے آئی ہیں؟ وہ لاز ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ شرائط. کون سے قوانین؟ دو، پویٹک ٹروتھ اینڈ پویٹک بیوٹی. ان دو قوانین کے تحت آپ نے کرٹیسزم آف لائف کرنا ہے. یعنی آپ نے شاعری کرنی ہے تو آپ کو پویٹک ٹروتھ پر رہنا ہوگا، شاعرانہ حق پر، شاعرانہ سچ پر، جیسے میں نے ابھی بات کی. یا اور فگریٹو لینگویج دیکھیں، یہ تیری جھیل سی آنکھوں میں رت جگوں کے بھنور. یعنی آنکھوں کو جھیل کہنا اور رت جگوں کے بھنور جو آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں، اس کو کتنی خوبصورتی سے شاعر نے بیان کر دیا. اس بھنور میں اور جو کالے حلقے راتوں کو جاگ کر ہجر کی کیفیت میں پڑ جاتے ہیں، اس میں کتنی مطابقت ہے. یہ ہے پویٹک ٹروتھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھوں کو دیوار سے تشبیہ دے دیں. نہیں، آپ کی عقل تسلیم نہیں کرے گی. پویٹک ٹروتھ وہ ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر. یعنی آپ نے کسی کی آنکھوں کو ایسے دیکھا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر. تو یعنی یہ ہے آنکھوں میں ڈوب جانا اور سمندر سے اس کی مشابہت قائم کرنا. اسے کہتے ہیں پویٹک ٹروتھ. نمبر 2، پویٹک بیوٹی بھی ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا آپ آنکھ کو دیوار سے تشبیہ دے دیں تو شاید سچ بھی لگے کہیں کہیں اگر دلائل ہوں، لیکن وہ پویٹک بیوٹی نہیں ہے، آپ کو خوبصورتی محسوس نہیں ہوگی. تو پویٹک بیوٹی بھی ہو، پویٹک ٹروتھ بھی ہوں. ان لاز کے مطابق کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ زندگی کو آبزرو کریں، کرٹیسزم کریں، گہرائی سے دیکھیں اور پھر لکھیں تو بنتی ہے شاعری. امید ہے میتھیو آرنلڈ کی اور ورڈزورتھ کی ڈیفینیشن میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں رہی ہوگی. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا تیسرا سیکشن پوئٹری کے حوالے سے آ گیا ایلیمنٹس آف پوئٹری. پہلے ہم نے بات کی شاعری کی اہمیت انسانی زندگی میں اور شاعروں کی کیا اہمیت ہے، اور شاعری کیا ہے. پوئٹری از بیلنس اینڈ بیلنس از بیوٹی، ردم. تو دیکھیں دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ ہم نے کی کہ شاعری کی ڈیفینیشنز شعراء کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ ورڈزورتھ بھی اور میتھیو آرنلڈ بھی پوئٹس بھی تھے اور کرٹکس بھی تھے، تو وہ بہتر طریقے سے ڈیفینیشن کر سکے شاعری کی، اور اسی لیے مشہور ترین ڈیفینیشنز یہ دو ہی ہیں شاعری کی. تیسرا ہمارا سیکشن آ گیا ایلیمنٹس آف پوئٹری، کہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو شاعری کو شاعری بناتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ سب سے اہم پہلو وہ ہے ردم، کہ شاعری میں ردم ہونا ضروری ہے. ایک بات جو نثر میں آپ کرتے ہیں اسی بات کو ذرا ردم میں کر لیں تو آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے. آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے، مفہوم سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو شاعری کانوں کو، دل کو اچھی ضرور لگتی ہے. محسن کے خیالوں میں اترتی ہے سرے شام، رم جھم کی طرح باندھ کے گھنگھرو تیری آواز.
اب مطلب سمجھ آئے یا نہ آئے، مطلب بھی سمجھ آ سکتا ہے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے ردم میں ضرور مزہ آیا ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک دو اشعار اور سنیے، آپ کو مطلب بالکل نہیں سمجھ آئے گا، آئی کین بیٹ، لیکن آپ کو ردم میں مزہ آئے گا۔ تو یہ ہے ردم، یہ آب نائے شام کے رنگوں کا کھیل ہے، یہ آب نائے شام کے رنگوں کا کھیل ہے، پانی کا ایک نشان ابھی ہے ابھی نہیں، ایک موج تند و تیز گزرنے کی دیر ہے، مٹی کا یہ مکان ابھی ہے ابھی نہیں۔ تو یہ ہے ردم۔ آئیے نا تھوڑی تھوڑی تفصیل سے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ردم literary device which demonstrates the long and short patterns through stressed and unstressed syllables, particularly in verse form۔ جیسے اردو میں بہور ہیں، بہرے ہیں، اوزان ہیں، اسی طرح انگریزی میں unstressed اور stressed کا پیٹرن ہے۔ انگریزی میں جو ردم بنتا ہے وہ ان دو ذرائع سے بنتا ہے کہ کچھ سیلیبلز آپ کے stressed ہوتے ہیں اور کچھ unstressed ہوتے ہیں۔ ان کی 7 قسمیں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریسڈ اور انسٹریسڈ۔ کچھ ہوتے ہیں اسٹریسڈ انسٹریسڈ، اسٹریسڈ انسٹریسڈ، اسٹریسڈ انسٹریسڈ، یہ ردم چلتا ہے۔ کبھی چلتا ہے انسٹریسڈ اسٹریسڈ، انسٹریسڈ اسٹریسڈ، انسٹریسڈ اسٹریسڈ، کبھی چل سکتا ہے اسٹریسڈ انسٹریسڈ اسٹریسڈ، اسٹریسڈ انسٹریسڈ اسٹریسڈ، کبھی چل سکتا ہے اسٹریسڈ اسٹریسڈ انسٹریسڈ، کبھی چل سکتا ہے انسٹریسڈ انسٹریسڈ اسٹریس۔ تو اس طرح کے 7 کمبینیشن آپ بنا سکتے ہیں، اس سے ردم پیدا ہوتا ہے لینگویج میں اور وہ بن جاتی ہے شاعری۔ دوسرا جو ایلیمنٹ آپ نے دیکھا وہ ہے رائم کا، یعنی یہاں دیکھیں وال فال، وال فال، مین اگین، کم ملتے ہیں لیکن پھر بھی ردم بنتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں رائم۔ یہ بھی ردم کو بڑھانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ایلیٹریشن بہت ہی اہم پہلو شاعری کا، وہ ہے ایلیٹریشن۔ کیا ہے؟ ریپیٹیشن آف دی سیم ساؤنڈ ایٹ دا بگننگ آف ورڈز ان دا سیم لائن۔ جیسے بریز بلو، ٹھیک ہے جی، بلو پڑھ سکتے ہیں آپ امریکن انگلش میں، اسے بی سے شروع ہو رہے ہیں دونوں، بریز بلو، فوم فلو۔ اور سب سے مشہور لائن اینشنٹ مارنر کی اور ایلیٹریشن کی بہترین مثال، دی فرو فالوڈ فری، F F F, the furrow followed free. We were the first that ever burst into the silent sea. کامپٹن ریکٹ نے سائلنٹ سی کو بہترین تشبیہات میں سے کہا ہے۔ ایلیٹریشن بھی ہے، لیکن سمندر کا سکوت، کامپٹن ریکٹ کہتا ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر میں کہ وہ نہیں سمجھ سکتے جو سمندروں پر کبھی گئے نہیں ہے کہ سمندروں کی سکوت، سائلنس، اس کی خاموشی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے ایلیٹریشن کی مثالیں دی، شاعری اس سے اور خوبصورت ہو جاتی ہے جو ایلیٹریشن شاعر استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں۔ اگلا پہلو ایزوننس ہے۔ ایزوننس کہتے ہیں ایک ہی واؤل ساؤنڈ کی ریپیٹیشن، جیسے ہو، گول، فو۔ دوسری لائن میں دیکھیے نی، ٹری، بریتھ، اس طریقے سے اسے کہتے ہیں ایزوننس۔ سٹینزز ہیں، آپ جانتے ہیں مختلف بند بنائے جاتے ہیں، 2 کا بند کوپلیٹ یعنی شعر، 3 کا ہو سکتا ہے ٹرسیٹ، اسی طرح آگے بڑھتے جاتے ہیں سیسٹیٹ، آکٹیو تک۔ امیجری ہے، ورڈز کے ذریعے امیجز بنانا، یعنی ڈسکرپٹیو پوئٹری میں یعنی لفظوں کے ذریعے ایسا امیج بنانا کہ ایسا لگے کہ وہ شخص ہمارے سامنے آ گیا۔ لا ویلڈیم سینز مرسی میں بہترین مثالیں ہیں امیجری کی۔ ڈیفوڈلز بہترین مثال ہے امیجری کی کہ آپ کو پڑھتے ہوئے ایسے لگے کہ آپ کے سامنے کوئی تصویر آ گئی ہو جیسے، اسے کہتے ہیں امیجری۔ جی ڈکشن ہے بہترین چناؤ لفظوں کا، وہ ہے ڈکشن، لفظوں کا انتخاب شاعر جو کرتا ہے اسے کہتے ہیں ڈکشن۔ ٹائپس آف پوئٹری میں سونٹ ہے، اس کے بعد اوڈ ہے، ایپیٹاف ہے، ویلنل ہے، ایپک پوئٹری، فری ورس، ہائیکو، ایلیجی، بیلڈ یا لمرک، یہ ساری ٹائپس ہیں پوئٹری کی۔ تو دوستو یہ تھا انٹروڈکشن ٹو پوئٹری۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔